میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا جو آپ کے کنکلوژن میں بھی لکھا ہے، ہندوستان کا مسلمان بن جائے یہ ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ ذرا اپنے اندر کی شدت کو جگائیے بھائی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شارف خان۔ انڈین بالی ووڈ ایکٹر عالیہ بھٹ کے جو فادر ہیں، جو ان کے پتا ہیں مہیش بھٹ صاحب، انہوں نے ہدایت کا راستہ اپنا لیا ہے۔ ہدایت کا راستہ اپنانے کے بعد جب وہ مسلمانوں کے بیچ میں پہلی بار گئے، مسلمانوں کے بیچ میں جا کر کے انہوں نے جو بتایا کہ اللہ نے انہیں کس طرح سے ہدایت دی، ہدایت کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں تھوڑی سی ان کے بارے میں بات، پھر ہم انہی کی ویڈیو دیکھیں گے۔ یہ آپ کو اپنے منہ سے اپنی زندگی کی پوری کہانی بتائیں گے، سب کچھ بتائیں گے کہ کس طرح سے انہیں اسلام دھرم سے پیار ہوا، کس طرح سے کیا ہوا۔ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مہیش بھٹ کی پہلی بیوی تھی جو کہ ہندو تھی۔ انہوں نے اپنی دوسری بیوی سے جب شادی کی تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلم لڑکی سے، مسلم ہیروئن سے شادی کی، جس کی بیٹی عالیہ بھٹ، یعنی کہ انڈین بالی ووڈ ایکٹر عالیہ بھٹ جسے آپ جانتے ہیں، وہ اس مسلم مہیلا کی لڑکی ہے۔ تو مہیش بھٹ اپنی زندگی کے بارے میں بہت کچھ بتانا چاہتے ہیں، تو چلیے دیکھتے ہیں ان کی ویڈیو اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے جتنا میں نے اسلام کے بارے میں پڑھا ہے کہ ڈرا ہوا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں ڈر ہے وہاں اسلام نہیں، اور جہاں اسلام ہے وہاں ڈر نہیں۔ جیسے جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا۔ ایک حدیث مجھے ہمارے دوست محمود مدنی صاحب نے لکھوائی تھی جو میرے کمپیوٹر پہ ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، مدد کر، اپنے بھائی کی مدد کر، مظلوم ہو تو مدد کر، ظالم ہو تو مدد کر۔ یہ حدیث جارج بش کو سنانی چاہیے، نریندر مودی کو سنانی چاہیے کہ جس مذہب کی حدیث یہ کہتی ہے کہ بھائی مظلوم کی مدد تو کر، ظالم کی مدد کر، اس کو روک، اس سے پوچھ کیوں ظلم کرتا ہے، کیا تکلیف ہے تیرے کو، بھائی بولا ہے ظالم کو۔ اب ایسے مذہب میں ٹالرنس نہیں ہے تو اور کیا ہے، مگر سمسیا کچھ اور ہے۔ آپ اندھوں کے ملک میں، اندھوں کی دنیا میں آئینہ بیچنے نکلے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد وائٹ ہاؤس میں رہتا ہے، افغانستان کی پہاڑیوں میں نہیں رہتا ہے، اور یہ پورے دنیا کی حکومتیں، یہ 6 بلین لوگ، ان کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ جا کے اس جارج بش کو ٹیررسٹ کر کے اس کو پھانسی پہ کے تختے پہ لے جائے۔ میں اوسامہ بن لادن کے خون کے کھیل کو نہیں معاف کروں گا، بشرطے آپ جارج بش کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں۔ ایک طرفہ بات نہیں ہو سکتی ہے، اسٹیٹ ٹیررزم کا آپ کنڈون کریں گے اور ان کو کہیں گے ٹیررسٹ۔ جیسے کسی نے فرمایا تھا مولانا دریا والی صاحب نے کہ بھیا کہ آپ نے بام بلاسٹ کے جو ایکیوز کو تو ٹیلی ویژن پہ چیخ چیخ کے اناؤنس کر دیا کہ ہاں یہ صاحب ان کو یہ سزا دی گئی ہے، مگر بابری مسجد جب شہید ہوئی اس کے بعد میں 1000 لوگ تو یہاں مرے تھے، ان کا کیا، کون دے گا ان کو سزا؟ کہاں جا کے گڑ گڑائیں، کس سے بھیک مانگیں؟ آج تو ہماری یہاں پر سرکار این سی پی اور کانگریس کی ہے۔ کیا ہوا شری کرشن کمیشن رپورٹ کا؟ جو سماج انصاف نہیں دے سکتا وہ ٹیررزم سے مکت نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو ٹیررزم سے مکت ہونا ہے تو انصاف دینا پڑے گا آپ کو، اور اگر آپ نے اپنے پولیس اسٹیشنز کو ٹارچر چیمبرز بنا دیا، وہاں پر معصوم کو لے جا کے مارو گے، پیٹو گے، ذلیل کرو گے، تو ٹیررزم بڑھے گا۔ ہمیں ایک ہی بات کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جرت ہونی چاہیے۔ حدیث آپ کی ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کو اپنا صحیح چہرہ دکھانا۔ ظالم بادشاہ کو کہو کہ تم کتنے بدصورت ہو، ان سے کہو کہ یہ کیا دو طرفی بات ہو رہی ہے، جب چاہے آپ نے کھڑا کر دیا ہم کو کٹ گھرے میں۔ اور دیکھیے جارج بش بھی کہتا ہے کہ اسلام تو مذہب پیس کا ہے، ٹالرنس کا ہے، مگر فیکٹ یہ ہے کہ جہاں داڑھی والا نظر آتا ہے آپ بولتے ٹیررسٹ ہے۔ یہ لڑائی اس سیمینار سے ختم نہیں ہونے والی ہے، یہ بہت لمبی لڑائی ہے، وہ دور آ گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا اسلام آپ کے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ بن جائے گا، جس میں دم ہے وہ بنے مسلمان،
और जिए शान से, मगर किसी के सामने गिड़गिड़ाइए मत, किसी के साथ किसी के तलवे मत चाटिए, क्योंकि आप उस ताकत से कनेक्टेड हैं। यह मुल्क आपका है, इसमें आपके पुरखों का खून है। जो आपको कहता है, आपको नीचा दिखाता है, उसको बोलो बाहर निकल यहां से, यह आपका मुल्क है, यह हमारे आपका मुल्क है, इसको हम ठीक करेंगे। इस्लामोफोबिया हिंदुस्तान को शोभा नहीं देता। ये वेस्ट से मैकडोनल्ड लाने वाले, कोका कोला लाने वाले लोगों का हो कि इस्लामोफोबिया वेस्ट में रखें। हिंदुस्तान जो है ऐसा मुल्क है, मैं अपने दाढ़ी वाले भाइयों के साथ महसूस करता हूं, डरता नहीं हूं मैं। जब मैं मुसलमान भाई के साथ में होता हूं, मुझे लगता है कि ये बचाएगा मुझे। चलिए मिलकर आज कसम खाएं कि हिंदुस्तान के मुसलमान में वो जज्बा जगाए जो इस्लाम है। ये इस्लाम आपकी जागीर है, मेरी जागीर है। डरा हुआ आदमी मेरे भाई मुसलमान नहीं हो सकता है, और जहां डर है वहां इस्लाम नहीं है, और जहां इस्लाम है वहां डर नहीं है। नाजरीन, आपने महेश भट्ट की ये तकरीर सुनी, तो इसकी तकरीर से तो ऐसा लगता है कि ये आदमी मुसलमान है और अपने इस्लाम को इसने छुपाया हुआ है। बहरहाल हर मुसलमान को ऐसा ना डर होना चाहिए और उसका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ होना चाहिए, जैसा कि ये कह रहा है कि भाई तुम मुसलमान हो और तुम्हारा ताल्लुक़ तो अल्लाह की ज़ात के साथ मजबूत है, तो इसलिए न डर होकर आगे चलना चाहिए। तो आगे सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की तकरीर। आतंकवाद मुसलमानों की विरासत ही नहीं है, बल्कि स्पेशलिटी भी नहीं है, खुसूसियात भी नहीं है। इस्लाम में आतंकवाद को बढ़ावा दिया ही नहीं जाता है। इस्लाम डजंट एनकरेज टेररिज्म। इस्लाम कहता है कि आतंकवाद हराम है, टेररिज्म इज प्रोहिबिटेड, इट इज हराम। जब हम तहकीक करते हैं जितने आतंकवादी हमले हुए दुनिया में, इंडिया में, हमें पता लगता है कि सब टाइप के आतंकवादी है। कैथलिक आतंकवादी है, क्रिश्चियन आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है, यहूदी आतंकवादी है, मुस्लिम आतंकवादी है, सिख आतंकवादी है, बुद्धिस्ट आतंकवादी है, कम्युनिस्ट आतंकवादी है, सेक्युलर आतंकवादी है। तो क्यों आप कहते हैं आतंकवाद मुसलमान की विरासत है? और क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मसाइब का तालिब इल्म हूं, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का तालिब इल्म हूं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि 100% सारे मजहब कहते हैं कि बेगुनाह को मारना हराम है। मैं ये नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ मजहब कहते हैं कि मार सकते, लेकिन ये कह सकता हूं जरूर कि अक्सर सारे मज़ाहिब ये कहते हैं कि बेगुनाह को कत्ल करना हराम है, गुनाह है। और इन सारे मज़ाहिब में से अव्वल नंबर जो बेगुनाह इंसान के कत्ल के खिलाफ है वो है इस्लाम। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, कि अगर कोई भी इंसान, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, अगर दूसरे कोई इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, या वो इंसान जो इस धरती पे फसाद फैला रहा है, फितना फैला रहा है, ये दो लोगों के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है तो गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। कुरान मजीद में लिखा है कि अगर कोई इंसान कोई दूसरे बेगुनाह इंसान का कत्ल करता है तो गोया के ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और आगे लिखा है कि अगर कोई इंसान दूसरे इंसान की जान बचाता है तो गोया के सारी इंसानियत की जान बचाता है। मैं ये नहीं जानता हूं कि कोई मजहब की किताब में लिखा है कि अगर आप एक इंसान की जान बचाओ तो सारी इंसानियत की जान बचाओ। ये इस्लाम में लिखा है। कुरान में ये नहीं लिखा है कि मुसलमान की जान बचाओ तो अच्छी चीज है। कोई भी मासूम इंसान की अगर जान बचाते हैं आप, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम, सारी इंसानियत की जान बचाते। और कोई भी मासूम इंसान का कत्ल करते हैं
تو گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہے ہیں. اسلام آتا ہے عربی لفظ سلام سے جس کے معنی ہے امن, اور اسلام آتا ہے عربی لفظ سلم سے بھی, ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ, اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا. تو اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد. یہ امن کا مذہب ہے. اس لیے جب ہم ملتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو. تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آیا ہو اور آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہو, آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں لگاتار اسی طرح محنت سے ویڈیوز لاتا رہوں, تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے واٹس ایپ کے اندر اس کو شیئر کر دیجئے, اپنی فیس بک پہ کہیں پر بھی میری ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور مجھے اپنی سپورٹ دکھائیے. دوستو ہندوستان کی گودی میڈیا اسلام کی, مسلمانوں کی کوئی بھی خبر کو کور نہیں کر رہی ہے. دنیا میں ایسی گھٹنائیں گھٹت ہو رہی ہیں جو آپ تک نہیں پہنچائی جا رہی ہیں. ہم جیسے لوگ ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو, ڈیجیٹل سوشل میڈیا کے تھرو ان خبروں کو آپ تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. تو آپ کا فرض